گھوڑے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بھلائی بندھی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا پر ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے واسطے گھوڑا پالے گا تو اس کے کھلانے پلانے کو اس کی لید اور اس کے پیشاب قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ اور قرآن مقدس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی چلنے کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی تین قسم کے ہیں گھوڑے پالنے والے۔ ایک یہ کہ جو ثواب کا باعث ہے، دوسرا یہ کہ باعث عفت ہے، اور تیسری باعث گناہ ہے۔ جو شخص اس حساب سے گھوڑے کو پالے، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی تبلیغ کرنے کے لیے، دین کے کام میں لینے کے لیے، اور اس گھوڑے کی رسی کو دراز کر کے رکھے۔ دراز کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے گھاس، پانی وغیرہ ان چیزوں میں تکلیف نہ دے، تو اس کے لیے یہ ثواب کا مستحق ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے غنا اور سوال سے بچنے کے لیے پالا، یعنی لوگوں سے سواری اس لیے اپنے پاس رکھی یا گھوڑا اس لیے اپنے پاس رکھا کہ لوگوں سے سوال نہ کرے، تو اس کے لیے بھی یہ عزت کا باعث ہے۔ اور تیسری یہ کہ جس نے لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے لوگ کہیں کہ یہ گھوڑے والا ہے، یہ سواری والا ہے، تو اس صورت میں رکھا تو اس کے لیے یہ گناہ کا باعث ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے رکھنا ثابت ہے۔ حضرت سہیل نے اپنے دادا سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا جسے لہیف کہا جاتا ہے ہمارے باغ میں رہتا تھا۔ اور میں نے بکریوں کے سلسلے میں بتایا، عرب کے اندر ایک مزاج تھا جانوروں کے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کے بھی نام رکھے جاتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے کئی نام ملتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام المرتجز تھا، اور سہیل بن حسمہ کہتے ہیں یہی وہ گھوڑا تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی ایک آدمی سے خریدا تھا، اور پھر اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیے تھے، اور اس نے سوچا کوئی گواہ تو تھا نہیں، اب دوبارہ مانگوں گا۔ اور جب یہ دوبارہ مانگنے کے لیے آیا تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا کہ اللہ کے محبوب، آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کی گواہی دی ہے، ہم نے قیامت کے آنے کی گواہی دی ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ سب ہم کر چکے ہیں، تو آپ کے کہنے پر ہم نے گواہی دے دی کہ آپ نے پیسے دے دیے۔ اور اس کے علاوہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ تمیم میں داری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا ہدیہ دیا جس کا نام الورد تھا، جسے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے متفق علیہ، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ 7 گھوڑے تھے، اور ان کے نام بھی ان نے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام السکب تھا، اور دوسرے کا نام مرتجز تھا، تیسرے کا نام لہیف، پھر مزاز، ضرب، سجا، الورد، اور باقی 15 اور گھوڑوں کی روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی سواری کی بھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس سے ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے، اور اس پر زین نہیں کسی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ
بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کو عاریتن یعنی ادار لیا اور اس پر سوار ہوئے، اور اس گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سہیل بن عصمہ ذکر کرتے ہیں آپ کا پہلا گھوڑا جس کو آپ نے قبیلہ فوزرا کے ایک آدمی سے 10 اوقیہ میں خریدا تھا، اس کا نام زرس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام السکب رکھا۔ آپ جنگ احد میں اسی پر سوار ہوئے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سہیل نے اپنے دادا سے جو روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا ہمارے باغ میں چرا کرتا تھا اور اس کا نام علماء نے لہیف لکھا ہے۔ اور اس لہیف گھوڑے کو شاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً بھیجا تھا، یہ عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے ان پر سواری کی ہے۔ تو گھوڑے پر بھی ثابت ہے، اونٹ پر بھی ثابت ہے، اور خچر پر بھی اور گدھے پر بھی۔ اسے علماء گدھا کہنے کے بجائے دراز گوش کہتے ہیں کہ لمبے کان والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سواری کی ہے۔